بہت ہی اہم حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نہایت ہی خوبصورت فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو، ہمیشہ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو۔ یعنی اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے نچلے والوں پر نظر رکھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جب نیچے والوں کو دیکھیں گے دنیا کی اعتبار سے، جن کے پاس نعمتیں ہم سے زیادہ کم ہیں، اپنے سے نیچے والوں کو ہم دیکھیں گے تو ہمارے مزاج میں، ہماری طبیعت میں یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں گے، اور ہم جو پریشانی میں ہیں اس پر صبر کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں لاک ڈاؤن کے اندر بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، وہ ہمیشہ اپنی پریشانی سے بڑھ کر ہم سے زائد دنیا میں بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کریں گے، اپنے خاندان میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، محلے میں، اگر ہم بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جو ہم سے زیادہ پریشان ہیں، ہم سے زیادہ دکھی ہے، ہم سے زیادہ نقصان میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ مثلا کسی کا بڑا بزنس تھا اور خوشحال زندگی وہ گزار رہا تھا اور اس کی دولت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، جیسے ہی یہ ملک کے موجودہ حالات اور یہ کرونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے ساری ملک بھر میں، نہ صرف کئی ممالک میں، اس میں خاص طور پر لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، تو لاک ڈاؤن کے اندر بہت سے لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ ہماری ترقی رک گئی ہے۔ ایسے لوگوں کو میں کہوں گا کہ وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ لے کہ آپ کی ترقی رک گئی ہے، مال میں اضافہ ہو رہا تھا، وہ مال کا اضافہ رک گیا ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ہے جو روزانہ کمایا کرتے تھے، روز کھایا کرتے تھے، ان کی تو ترقی نہیں، ان کی تو روزمرہ کی معاملات میں ان کے لیے مسائل ہو گئے، ان کے کھانے پینے پر روک لگ گیا ہے، وہ مالی طور پر بہت پریشان ہیں، وہ ان لوگوں سے بڑھ کر پریشان ہیں جو ترقی کر رہے تھے، لیکن یہ لوگ تو ایسے ہیں جو روز کمایا کرتے تھے، روز کھایا کرتے تھے، ایسے لوگ تو ان سے زیادہ پریشان ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہے کہ روز کماتے تھے، کھاتے تھے، اب وہ لوگ پریشانی میں ہیں کہ ہم کیا کریں۔ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ان سے بڑھ کر لوگ پریشانی میں، کئی تو لوگ ایسے ہیں جو روز کماتے تھے، کھاتے تھے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جن کی کمائی کے ساتھ ساتھ وہ بیمار بھی ہے، وہ مریض بھی ہو چکے ہیں، ان کو صرف کھانے کی ہی فکر نہیں ہے، کمانے کی، بلکہ ان کو اپنی دوائی اور اپنی بیماری کو لے کر پریشان ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو دیکھ لے جو روز کماتے کھاتے بھی تھے اور وہ بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ لاک ڈاؤن میں کہاں جائیں گے؟ ہاسپٹلس میں سہولتیں نہیں ہیں، ان کے پاس دوائی کے اخراجات نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھیں گے تو راحت ملے گی کہ وہ ہم سے بڑھ کر پریشان ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت بور مار رہا ہے، میں پریشان ہوں، محترم ناظرین کرام یاد رکھ لیں، آج ہمارے ملک ہندوستان کے ایسے بہت سے نوجوان لوگ ہیں، بہت سے ہٹے کٹے لوگ ایسے ہیں جو دیگر ممالک میں گئے ہیں، یورپ کی کنٹری میں ہیں، کوئی آسٹریلیا میں ہیں، کوئی لندن میں ہیں، اور اسی طرح کوئی دیگر اسلامی ممالک میں ہیں، اور مختلف ملکوں میں جا کر روزگار کے لیے گئے تھے، وہاں پر بھی لاک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، وہ کیسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ وہ تو تنہائی میں لاک ڈاؤن گزار رہے ہیں، الحمدللہ آپ اور ہم اپنے فیملی کے ساتھ لاک ڈاؤن گزار رہے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ لاک ڈاؤن گزار رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں، اپنے بھائیوں بہنوں، اپنے پڑوس احباب، ہم تمام لاک ڈاؤن اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں، اپنے گھر میں گزار رہے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو لاک ڈاؤن میں ہے، جو لندن میں ہے، جو آسٹریلیا میں ہے؟ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بیرون ممالک میں گئے ہیں، کمانے کے لیے گئے تھے، وہ تو تنہائی میں ہیں، اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ کرونا وائرس ہم کو نہ لگ جائے، اگر ہم کو لگ جائے گا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو محترم ناظرین کرام، آپ دیگر ممالک میں رہنے والوں پر غور کریں گے تو ہم کو ہماری پریشانی کوئی پریشانی ہی نظر نہیں آئے گی۔ اگر ہم ان کی پریشانیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو ایسا محسوس ہوگا ہم پریشانی میں نہیں بلکہ ہم تو انجوائے کر رہے ہیں،
ہم تو بہت مزے میں ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں ہیں۔ دوسروں کی زیادہ پریشانی کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہماری جو پریشانی ہے وہ کوئی پریشانی نہیں رہے گی، بلکہ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ یہی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو دیگر ممالک میں ہیں، دوسرے مقامات پر ہے، اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ دور ہے، والدین سے دور ہے، اپنے اہل و عیال سے دور ہے، اپنے احبا عزیز و اقارب سے دور ہے، تنہائی میں لاک ڈاؤن میں ہیں، ویسے لوگ وہ کیا دیکھیں؟ وہ کس کو دیکھے؟ وہ ان لوگوں کو دیکھے محترم ناظرین کرام، وہ ان لوگوں کو دیکھے جو اس کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں نہیں ہیں، بلکہ وہ خود اس مرض میں مبتلا ہے۔ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جو خود اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو کووڈ-19 کی اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، اس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور وہ آئسولیشن میں زندگی گزار رہے ہیں، ہاسپٹل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم ان مریضوں کو دیکھیں گے جو خود اس مرض میں مبتلا ہے، تو دنیا کا کوئی بھی فرد یہ کہے گا کہ یقیناً اللہ کا شکر ہے کہ ہم لاک ڈاؤن میں تو ضرور ہے، لیکن ہم اس مرض میں مبتلا نہیں ہے۔ اگر اس مرض میں خدا نہ خواستہ اگر اس مرض میں کوئی مبتلا ہو جائے تو پھر اس کے مریض کے اوپر سے کیا گزر رہی ہوگی، اس مریض کو دیکھے۔ اور اگر کوئی مریض ہے جو اس مرض میں مبتلا ہے، اسے یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو بیماری آئی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بیماری کسی مومن کو، ایمان والے کو پہنچتی ہے، تو اس بیماری اور اس مرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے کئی گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے، وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھے کہ میں بیماری میں مبتلا ضرور ہوں، بیماری میں مبتلا ضرور ہوں۔ دنیا میں ایک انسان آیا ہے، ایک نہ ایک دن دنیا سے انتقال کر ہی جائے گا، کون رہے گا دنیا میں؟ یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس مرض میں مبتلا ہے، کووڈ-19 میں، کرونا وائرس میں مبتلا ہے، وہ یہ خیال کرے کہ اگر کوئی کووڈ-19 سے بچا ہوا ہے تو کیا وہ موت سے بچ جائے گا؟ کیا وہ ہمیشہ کی زندگی اس کو مل جائے گی؟ کیا وہ دائمی زندگی گزار لے گا؟ نہیں محترم ناظرین کرام، کوئی کووڈ-19 سے بچ جائے، کرونا وائرس سے بچ جائے، آخرکار مرنا ہی ہے۔ تو ایسے لوگ غور کریں کہ یہ دنیا کی اس بیماری کا ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں تو آخرت کے عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ بھی اس مرض میں صبر کرتے رہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ خدا نے جو فیصلہ فرمایا ہے اس پر راضی رہے، صبر کرے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہے، اور اللہ سے عرض کرے کہ مولا یہ دنیا میں تو نے دکھ درد دیا ہے، آخرت کے دکھ درد سے تو ہماری حفاظت فرما لے۔ یاد رکھ لے، دنیا کا کوئی دکھ درد آخرت کی تکالیف کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی اس کی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، چند روزہ ہے۔ اللہ نے شفا دی ہے تو صحت ملے گی، اگر اللہ نے موت مقدر کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ شہادت کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ چند باتیں میں آپ کی گوشِ گزار ایک حدیث پاک کے پیش نظر یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، نیچے والوں کو دیکھو گے تو تمہارے اندر صبر بھی پیدا ہوگا اور شکر بھی تمہارے اندر پیدا ہوگا، اور اگر دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے والوں کو دیکھیں، یہ فرمان رسول ہے، دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے والے کو دیکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ہم ان کو دیکھیں جو نمازوں کے ساتھ ساتھ روزے بھی رکھا کرتے ہیں، اگر ہم روزے رکھتے ہیں ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو تقوی اور طہارت میں، پرہیزگاری میں ہم سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ چند باتیں ایک حدیث پاک کے پیش نظر میں نے کیا ہے، اور ہمیں ہمیشہ چاہیے کہ ہم اپنی مصیبت پر نظر نہ ڈالیں، ہم سے بڑھ کر جو لوگ مصائب میں مبتلا ہے، ہم سے بڑھ کر جو لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ہمیں ان پر نظر ڈالنا چاہیے۔ جب ان پر نظر ڈالیں گے تو ہم صبر کرنے والے بھی بن جائیں گے اور شکر ادا کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔